یکم ماہ محرم الحرام یہ دن ہی جہاں سے ماہ اعضاء کا آغاز ہے، روایات میں ہمیں بہت زیادہ اس کی اہمیت ملتی ہے۔ میں صرف 1 یا 2 منٹ لینا چاہوں گی ان روایات کے پیش نظر کہ جتنے بھی عزاداران سید الشہداء ہیں ان کے لیے یہ جملہ کافی ہوتا ہے ان کے رونے کے لیے کہ ماہ محرم کا چاند طلوع ہو گیا ہے، ہلال اذا طلوع ہو گیا ہے۔ اور جب کبھی بھی یہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت رہی ہے، جب کبھی بھی وہ ماہ اعضاء کا چاند دیکھتے تھے تو باقاعدہ اہتمام کرتے تھے مجلس کا۔ اور ایک امام رضا علیہ السلام سے بہت مشہور روایت ہے کہ جس میں آپ نے اپنے صحابی ابن شبیب سے کہا کہ ابن شبیب اگر کبھی کسی پر گریہ کرنا چاہو، تمہاری آنکھ میں کبھی آنسو آئے تو اس گریے کو متصل کر دو سید الشہداء کے ساتھ، امام حسین کے ساتھ، کہ وہی ذات حق رکھتی ہے کہ اس پر گریہ کیا جائے یا رویا جائے۔ اور آپ نے اپنی اس روایت کا بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ یہ وہی یکم ماہ محرم ہے، یعنی اس دن ابن شبیب امام کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن خدا نے حضرت زکریا کی دعا قبول کی حضرت یحییٰ کے حق میں۔ آج زکریا کو یحییٰ عطا ہوئے، یعنی خدا نے اس دعا کو قبول کیا اولاد کے حق میں۔ اسی لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یکم ماہ محرم کو روزہ رکھنا، جو کوئی بھی روزہ رکھے امام نے فرمایا تو اور کوئی بھی حاجت پروردگار عالم سے طلب کرے تو وہ ضرور پروردگار عالم قبول کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے آغاز کیا یہ تمام تر کربلا، جیسا کہ آپ نے کہا، یہ مرہون منت ہے کچھ خواتین کی، اور بقول افتخار عارف صاحب عجب ایک سلسلہ ہے یہ جو قربانی یا ایثار کا سلسلہ ہے، یہ ہمیں ان خواتین سے ملتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو برجستہ ترین مستورات ہیں۔ عجب ایک سلسلہ ہے خدیجہ، فاطمہ، زینب، وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں، کیسا منور راستہ ہے خدیجہ، فاطمہ، زینب، طلوع حرف اقرا سے صدائے استغاثہ تک، اقرا جب نازل ہوا قرآن، استغاثہ تک، ہرا سے کربلا تک، مشیت نے جو ایک خط جلی کھینچا ہوا ہے اسی کا نور ہے جو دل بدل، منزل بمنزل ہر طرف پھیلا ہوا ہے۔ رسالت کی گواہی ہو، ولایت کی گواہی ہو، امامت کی گواہی ہو، جو یہ کہہ دیں وہ میزان حق پہ مستند مانا گیا ہے۔ خدیجہ، فاطمہ، زینب، گواہی میں تسلسل اور پھر ایسا تسلسل، آپ خود اپنی جگہ ایک معجزہ ہے۔ عجب ایک سلسلہ ہے خدیجہ، فاطمہ، زینب، وفا کے باب میں، صدق و صفا کے باب میں، صبر و رضا کے باب میں، کیسا منور راستہ ہے۔ اور جیسا کہ قرآن سے آپ نے اس کو متصل کیا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، ہمیں اگر قربانی دیکھنی ہے کربلا میں تو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اگر راستے کو دیکھا جائے، انہی کا تذکرہ ان ایام میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ سیرت کہاں سے لی، یہ تربیت کہاں سے حاصل کی؟ یہ تربیت اس گود کی آپ پروردہ ہیں جو جناب فاطمہ الزہرا ہیں، اور جناب فاطمہ الزہرا نے جس گود میں پرورش پائی وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ تو اس لیے یہ ایک سلسلہ ہے، یہ نور کی ایک تنویر ہے، یہ نور کا ایک سلسلہ ہے۔ اور کس کس ہم فضیلت کے اوپر بات کریں، اگر ایثار پہ بات کریں تو جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا جو اپنی پوری دولت قربان کر دیتی ہیں۔ آج بھی ہر مورخ یہ بات لکھتا ہے کہ اگر 2 چیزوں کو اسلام کی تاریخ سے نکال دیا جائے تو اس میں کچھ نہیں بچتا، اس میں ایک مال خدیجہ ہے اور دوسرا شجاعت علی ہے، علی کی تلوار ہے۔ اگر جنگوں کو نکال دیں، فتح اور کامیابی کو نکال دیں تو کچھ نہیں بچتا۔ تو ایثار تو آپ نے اپنی نانی سے سیکھا، اور پھر اس کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی قربانی، ان کا ایثار، ان کا جنگوں میں حصہ لینا، اور جب آپ خدا کی بارگاہ میں کچھ دیتی ہیں، صدقہ کرتی ہیں، تو سورہ دہر نازل ہو جاتا ہے، سورہ انسان، سورہ حل عطا میں ان 3 روٹیوں کا تذکرہ پروردگار عالم کرتا ہے۔ اور پھر جناب زینب سلام اللہ علیہا کیا کہنا کہ اپنا پورا گھر، اپنی نسل وقت کے امام کے اوپر قربان کر دی۔ ایسی قربانی کا جذبہ ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ اس کا